میں اعجاز صاحب سے کہہ رہا ہوں یہ خوشبو نہیں بریانی کی لگ رہی ہے، کھچڑی کی نہیں ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. یعنی کافی انگریڈینٹس ڈالے گئے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف دال چاول سے کام نہیں چلایا ہے بریانی والی. پلاؤ کی بات کرتے تو کوئی خوشبو بھی ہوتی ہے. فیصل صاحب آپ بھی حصہ ڈال لیں اس میں. بات یہ ہے کہ حصہ تو ایسی ہے ہمارا، آپ تفریح کریں، شغل کریں، حصہ ڈال دیں، اپنی مرضی کی بات کر دیں. لیکن میں عامر صاحب کی بات سے جو ہے مطمئن ہوں. آج ان کی بات میں مجھے تھوڑی سی وہ بھی نظر آئی، کیا کہتے ہیں، کیا نہیں ہوتا آدمی جھنجھلاٹ کا شکار نظر آئے. بہت کیا کنفیوز نظر آیا آپ کو؟ اچھا نہیں، جھنجھلاٹ کا شکار ہو گیا. پریشان ہو گئے، روزانہ بولتا ہوں فیصلہ آئے گا اور آتا نہیں ہے. صحیح. آج انہوں نے بولا ججی صحیح نہیں ہے، ججی غلطی کر رہا ہے، ججی غلطی ہے. وہ آئے گا، فیصلہ تو آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں اب فیصلہ جو بھی آئے گا نا، اب وہ فیصلہ جو ہے نا وہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے. یہ جس طریقے سے فیصلہ ہے نا، فیصلے کا جو انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ حق میں آتا ہے، مخالفت میں آتا ہے. اور وہ فیصلہ سے اب یہ تاثر جو ہے نا وہ قائم ہو چکا ہے. یہ فیصلہ جو بھی آئے گا، جو پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کا عامر صاحب نے بھی حوالہ دیا، وہ مذاکرات کا نتیجہ ہوگا کہ اگر بات بن گئی تو یہ آئے گا، بات نہیں بنی تو یہ آئے گا. اس تناظر میں آئے گا فیصلہ. اب کیا اس فیصلے کی جو ہے نا وہ اہمیت جو ہے وہ رہ گئی ہے. اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی بے بسی کی تصویر ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے. اب جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نہیں آئے اس لیے میں نے فیصلہ نہیں سنایا. عمران خان صاحب کو کہ امریکہ سے آنا تھا، جب وہ لیٹ ہو گئے، ان کی فلائٹ نہیں پہنچی. اب بھائی براہ والے کمرے جیل میں تو بلا کے لیا تھے، پکڑ کے 2 دلی بیچتے بولے پکڑ کے لیا ہو. نہیں اردلی کا نام نہ لیں یار، بری بات ہے. اردلی اچھا چلے، جو بھی سپاہی بھیجتے بولتے سناتے. میں ان کی کیا کہتے ہیں یہ جو بشرا بیگم صاحبہ ہیں ان کی کسی خاتون سیکریٹری کی بات چیت سن رہا تھا. کسی انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ تو اپنا سامان لے کر آئی تھی کہ جیل میں جب یہ سزا ہو جائے گی تو میں اتنے دن جو ہے وہ جیل میں گزاروں گی، تو اس کے لیے کیا کیا انتظامات کر سکتے ہیں. نہیں کہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزا سناؤ، اگلے بول رہے ہم سزا نہیں سنائیں گے تمہیں. وہ سزا سنانے سے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں. ایک عجیب و غریب ہی جو ہے نا یہ بڑی پاکستان کی سیاست کا یہ جو موڑ ہے نا، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، جس چیز کا ہم جو ہے وہ عینی شاہد بن رہے ہیں، جو یہ تاریخ اس وقت جو رقم ہو رہی ہے، مستقبل کا مورخ پتہ نہیں کیا لکھے گا کیا نہیں لکھے گا، خدا جانے اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے، دباؤ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر آزادی سے لکھا تو کیا لکھے گا. لیکن اپنی نوعیت کے ایسے واقعات کبھی ماضی میں نہیں ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سزا دے دو. وہ کہہ رہے نہیں تمہیں سزا نہیں دیں گے، ہم یہ سزا دے کے تو ہم اور پھنس جائیں گے. عجیب و غریب جو ہے نا وہ صورتحال ہے. اس کا کیا نام دے گی، مطلب یہ کہ یہ ملک جو ہے، اس ملک کا جو نظام ہے، اس ملک کے ہم عدالتی نظام کو لے کر آ جائیں، یہ مذاق بن چکا ہے اس ملک کے لیے. اس طرح اس ملک کی عدالتیں چلتی ہیں. یہ تو بڑے لوگوں کے معاملات ہیں نا وہ جو اس طرح حل ہو رہے ہیں. اب آپ اسی سطح کو آپ نیچے لے کر آ جائیں کہ نیچے عام آدمی کے ساتھ یہ عدالتیں کیا کچھ کرتی ہوں گی، کمزور آدمی کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہوں گی. وہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری نمبر پر ایسے تو نہیں آئے، تو ایسی تو نہیں آئے نا. یہ ججز ہیں جو ان کے ہاتھ میں انصاف ہے. انصاف کتنی خطرناک چیز ہے. ذرا سا ایک لفظ جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا وہ پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے، کسی قاتل کو جو ہے وہ بھال لیا تھا باعزت بری کرا دیتا ہے. تو یہ اس ملک کی عدالتوں کا جو نظام ہے، یہ نظام ہمارے ملک کا یہ نظام جو ہے نا وہ برہنہ ہو رہا ہے، اور بڑی صفاقی اور بے رحمی کے ساتھ جو ہے نا یہ برہنہ ہو رہا ہے. یہ کریڈٹ عمران خان کا ہے، وہ عمران خان کر رہا ہے. نہیں چھین سکتے آپ یہ کریڈٹ اس سے، اچھا لگے برا لگے، لیکن کریڈٹ نہیں چھین سکتے آپ اس سے. یہ نظام کو جو ہے نا وہ اس نے تشزبام کر دیا. یہ ملک ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان نہیں بولے اپنی ذہانت سے کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں اپنی ضد سے کیا ہوگا، لیکن کر دیا عمران خان نے. آج راجہ سلمان اکرم راجہ کی بات چیت یہ تھی، اب بتائیے وہ مجھے صحیح انفارمیشن نہیں، عامر صاحب بتائیں گے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ سے وہ ریاست کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے ہیں. تو پھر کرپشن کیا ہوئی ہے؟ اگر وہ اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئے تو پھر کیا مسئلہ، پھر سزا کیا دینی تھی انہوں نے. بہرحال یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بہتر یہی ہے کہ آپ مذاق نہ بنائیں. آپ سب مذاق بن رہے ہیں، حکومت بھی مذاق بن رہی ہے، اپوزیشن بھی مذاق بن رہی ہے، اوپر والے نیچے والے سب مذاق بن رہے ہیں. ہم اور آپ بیٹھ کے اس وقت کیا کر رہے ہیں، یا آپ کا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے، جو اس وقت ہمارا چہرہ جو ہے پاکستان کا سوشل میڈیا، یہ اس کے بعد کے ٹاک شو کیا کریں گے، صرف مذاق، تفریح، شوگر، سب ہنس رہے، سب مسکرا رہے. کس پہ ہنس رہے ہیں؟
اس نظام کے اوپر ہنس رہے ہیں. اس ملک کے جس سے پاکستان کی ریاست 24 کروڑ لوگوں کی ریاست چل رہی ہے, اس پہ 24 کروڑ لوگ ہنس رہے ہیں. صحیح. تو کچھ خوف خدا کریں, نہ کریں کام, مسئلے کو حل کریں. بہت مسخرہ پن ہو گیا, بہت شغل ہو گیا. شغلوں سے ریاستیں نہیں چلا کرتی. بالکل اس طرح ریاست چلانا چاہتے ہیں. نوید صاحب. اچھا دیکھیں دعا, جو وجوہات بیان کی گئیں جج کی طرف سے کہ جی ملزم نہیں تھے اور جو ہے وہ ان کے وکلاء نہیں تھے, تو یہ تو ایک بڑا عجیب سا جو ہے وہ ریزننگ کی جا رہی ہے. آپ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کو جب کنوکٹ کیا گیا تھا, یا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں جس طرح سے کنوکٹ کیا گیا تھا, تو ایک پریسیڈنٹ موجود تھا. میں یہاں پہ صرف یہ تو ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کو جو ہے وہ ان ایبسینشیا ان کا ٹرائل کر کے, یعنی وہ ہائی ٹریزن کا کیس تھا, وہ غداری کا کیس تھا, اس کو ان ایبسینشیا ان کا ٹرائل کر کے ان ایبسینشیا ان کو جو ہے سزائے موت سنا دی گئی تھی. تو کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پہ عمران خان صاحب جو وہیں پہ بیٹھے ہیں, اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں, اور کیا یعنی ایسی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہیں؟ تو یہ پریسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جی وہ فیصلہ سنانا مقصود نہیں تھا. کیا وکلاء کا ہونا یا ملزم کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور پھر جس طرح سے کیس کو ڈیلے, دیکھیں یہ جو فیصل نے کہا نا کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ مذاق بن رہا ہے, تو وہ مذاق ہم خود بنا رہے ہیں, یہ جوڈیشری اور یہ ججز خود بنا رہے ہیں. جس طرح سے یعنی کبھی جو ہے وہ جج ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی سردیوں کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملزم نہیں آیا. تو یہ والے اس طرح کے فیصلے جو ہیں نا وہ کنٹروورشل بن جاتے ہیں. اس طرح کے ججز پھر جو اعتراضات اٹھتے ہیں تو وہ بالکل بجا ہوتے ہیں کہ فیصلہ اگر ایک پیشی پہ نہیں ہوا, دوسری پیشی پہ نہیں ہوا, تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ لکھا ہی نہیں گیا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ لکھا ہوا ہے, میرے پاس ہے, دستخط شدہ ہے, لیکن ابھی ہم سنائیں گے نہیں. تو آپ مختلف قسم کے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں. اپنی طرف انگلیاں اس طرح سے عدالت کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, اس طرح سے ججز کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے کہ کیوں فیصلہ نہیں آ رہا. دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے, تو وہ لگ یہی رہا ہے کہ ایک ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر جج فیصلہ نہیں سنا رہے تو کہیں سے تو ان کے اوپر پریشر ہے. تو اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر کے, یعنی جب بھی مذاکرات کا اگلے دور کی بات